تو شروع کر دوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے ہم جا رہے ہیں وہ استقبال رمضان ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو بابرکت ہے اور فضیلت والا ہے، اس کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی تیاری کیا کرتے تھے. بہت ساری روایتیں اس ضمن میں بہت معروف ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان کے آخری عشرے میں لوگوں سے بالخصوص خطاب فرما کر ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس میں قیام کو، اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا نتیجہ جنت ہے. یہ مواسات کا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے گا اس پر دوزخ کو حرام کر دیا جائے گا. اس میں ایک فرض کی اجر کے سلسلے میں 70 درجے کی بات کہی گئی ہے. اس طرح یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے موجود لوگوں کو اس بات کے لیے تیار فرماتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر رمضان کا استقبال کریں. اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں. بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. رمضان کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو شخص اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 راحتوں کا بھی تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. ایک راحت تو افطار کے وقت اسے محسوس ہوتی ہے جب وہ دن بھر کا بھوکا پیاسا اپنے سامنے رکھے ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے. دوسری راحت کا ذکر احادیث کے اندر اس موقع سے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو کرایا جائے گا. ان 2 راحتوں کے تذکرے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کوئی مخصوص اہتمام فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے جو رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بتلاتی ہیں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے مہینے کا استقبال گرم جوشی سے کرنا چاہیے. چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے.
چاند کو دیکھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہم پر رحمت اور فضیلت کے ساتھ پورا کرے۔ رمضان کا استقبال اسی طرح کرنا چاہیے جیسے کسی مہمان کو ویلکم اور اس کا استقبال ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی صفائی اور گھر میں پورا اہتمام کسی مہمان کے آنے کا جس طرح ہوتا ہے اسی قدر رمضان کے آنے کا بھی استقبال ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان سے جو مختلف شکلیں ہیں اس کا بھی ذکر جو ہے ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے۔ مثلا رمضان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی اور ربانی کلام ہے، اس کا نزول جو ہے اس مہینے میں ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ گویا رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ انسانی کے اندر اس کے اندھیروں سے اس کو نکال کر اجالے میں لے آتا ہے، اور انسانی زندگی کے تمام مسائل کو ربانی اور آسمانی حل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں جو چیز قرآن خود فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی کھلی نشانیوں میں سے یہ ہدی بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ گویا قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ ہدایت ہے اور دنیا میں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ بہت صاف صاف آیتیں اور کھلی کھلی آیتیں اس کے اندر ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ نے حرام کیا کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے۔ یہ تمام باتیں صاف کھول سلسلے میں بات لکھی ہے کہ جس رات کو یہ نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، ہے کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ رات کو حدیث میں فرمایا گیا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی کو سورہ قدر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مبارک رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اسی رمضان کا حصہ ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اہل علم بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ایک ساتھ مکمل طور پر اور
وہاں سے ضرورت کے اعتبار سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا اس کے مطابق جو حالات تھے اس کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا آپ پر نازل فرمایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوہ اطہر پر قرآن 23 سال میں دھیرے دھیرے حالات کے اعتبار سے اترتا رہا. اس لیے اس کو تنزیل بھی کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اترنا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور دنیا میں شاید کوئی ایسی کتاب آج موجود ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہو کہ وہ خدا کا کلام ہے. نہ آج وید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایشور کی وانی ہے، نہ بائبل اور انجیل کا یہ کلیم رہا ہے کہ وہ جو ورڈ آف گاڈ ہے. واحد کتاب قرآن مجید ہے جو آج بھی کلیم کرتی ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام. مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس کلام ربانی من و عن موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوہ اطہر پر جس قدر اور جیسے اترا ہے آج تک وہ اسی طرح محفوظ ہے. اس کے مضامین، اس کے حروف، اس کی آیتیں میں کوئی تغیر نہیں. یہ تو خود اللہ کی نگرانی میں آیا. پھر پہلے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایسے فرشتے کے ذریعے سے جس کی عصمت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کو قرآن نے روح الامین کہا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، ان کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس پر کبھی آپ نے بات نہیں کہی کہ یہ میں نے بات کہی ہے. ہمیشہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. گویا خدا کی طرف سے جو اس کی مرضی ہے وہ الفاظ اور حروف کی شکل میں ہم تک آئی ہے، اور تاریخ اس کے سفر کی پوری طرح شاہد ہے کہ دوران سفر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوہ اطہر پر جس صدر جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج ہم تک پہنچا ہے. دوسری حقیقت اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید آج بھی پڑھنے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے، یہ بات وہ سمجھاتا ہے کہ یہ ہمیشہ نازل ہونے والا کلام ہے. لیکن اس کو سچویشن میں اگر عمل کیا جائے، اس کی آیتوں کو زندگی کا اس وقت حصہ بنایا جائے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب کردار میں اس کی آیتیں ڈھلتی ہے تب اس کی نازل ہونے کا سچویشن میں جب آدمی ان کی آیتوں پہ عمل کرتا ہے، حالات اور قرائن میں جب وہ چلتا ہے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کی آیت آج شاید اس کے لیے اتر رہی ہے. اور یہ کیفیت حضرت عمر بن خطاب کی بھی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو تلوار سوت کر آپ کھڑے ہو گئے تھے. کہا کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ محمد اس زمین سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عقیدت کا جو جذبہ آپ کے اندر تھا وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لیکن وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت ان کے اوپر پڑھی
آرام سے گر پڑا. پہلی دفعہ احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں. سچویشن میں آدمی ان آیتوں کو جب پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو پہلی دفعہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تیسری بات اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے دونوں کے اعتبار سے فائدہ مند. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رمضان گزارے ہیں اس میں آپ نے ایک مرتبہ سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں بھی، دوسروں کو سنائیں بھی اور خود سنیں بھی. سننے کا جو ایفیکٹ ہے وہ شاید سنانے سے بہت زیادہ ہے. دل کی کیفیت، اس کے زیر و بم، اس کے الفاظ کے اثرات، اس کے حروف جس انداز سے اثر کرتے ہیں، اس سے دنیا کی دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور دل کی کیفیت جب بدلتی ہے تو آدمی بڑے فیصلے کرتا ہے. اور بڑے فیصلے جب ہوتے ہیں تو دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدلتی ہے. اور یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن انہیں جو حکم دیا گیا تھا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر اور جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنی آسانی سے پڑھنے کا، یہ خود قرآن نے حکم دیا تھا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا فَاقْرَؤْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو اور جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہی نہیں کہ جھوم رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے اور زبردستی جو ہے سنا جا رہا ہے. پڑھنے میں بھی اہتمام ہو اور سننے میں بھی اہتمام. دونوں اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے مضامین، یہ میں چوتھی بات اس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مضامین پر جب یہ پڑھا جاتا ہو، سنا جاتا ہو، تو اس کے مضامین پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اور عمل کرنے اور پہنچانے کے لیے آیا ہے دوسرا. اس لیے قرآن نے جو بات کہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو قفل پڑ گئے ہیں؟ یہ تدبر کرنا قرآن پر ایک علم و تحقیق کی نئی دنیا کو کھولنا ہے. اور ظاہر ہے کہ علم و تحقیق جس نے آج اس دنیا کو زندگی کے تمام شعبوں میں ایک جو اسٹینڈرڈ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے، اتنے علوم کو سمیٹا ہے، جس کی شروعات ہمیشہ غور و فکر سے ہوئی. دنیا کا کوئی بھی علم اور جتنے علوم آج موجود ہیں، سب کی جڑ کے اندر یہی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا گیا ہے، تبھی آگے بڑھا ہے. اور قرآن مجید نے اس سلسلے میں زیادہ توجہ دلائی ہے. غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، یہ عقل کی عبادت کہا گیا ہے. التفکر عبادت العقل، فکر کرنا، غور فکر کرنا، یہ عقل کی عبادت ہے. یعنی قرآن مجید کے مضامین پر، ان کی آیتوں پر غور کرنا اور زندگی کے مسائل کو حل کرنا، اس سے عبادت کا ایک معیار یہ بھی بتایا گیا ہے. آج ہم کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے. کیا کوئی ہے جو اس سلسلے میں کورونا کے علاج کے
اور اس سلسلے میں کوئی علم و تحقیق کا ایک نیا پیمانہ، ایک نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کر سکتا ہے؟ قرآن مجید سے انسپائر ہو کر ان علوم کو وہ کھنگال سکتا ہے جس میں اس کا کوئی ویکسین بنایا جا سکے یا اس کا کوئی علاج تلاش کیا جا سکے؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے اناج کے لقمے تو پہنچانا بہت آسان ہے، لیکن اس بیماری سے بچ کے اس کا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو مشکل ٹاسک ہے اسے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو کہ علم میں اور اس ٹیکنیک میں ویکسین کے اندر ان کا کوئی دسترت ہے، یا علاج اور معالجے میں یا ریسرچ میں کہیں ان کا اپر ہینڈ ہے یا ورچسو ہے، ان کو تو آگے بڑھ کر اس سلسلے کے اندر انسانی خدمت کا ایک اہم رول ادا کرنا ہی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے آفات، بلیات، مصیبتیں اس سلسلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ایسے احکامات اور ایسی نظیریں قائم کی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ مثلا جب عزیز مصر کو خواب نظر آیا کہ 7 سال سوکھا پڑا ہے، 7 سال بارش ہوئی ہے، اس کی تعبیر جب لائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر پیش کی اور ایک سلوشن دیا اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے۔ ان کو بتایا گیا کہ 7 سال تو خوب بارش ہوگی، اچھا اناج آئے گا، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ ان قحط کے سالوں میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اناج بچا کر رکھنا ہے، اور وہ اناج کو انہی بالاؤں کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ پریزرو رہے، تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وہ زمانے میں پریزرو کا رکھنے کا کوئی سسٹم کہ ان کی بالاؤں کے اندر ہی ان کو رکھا گیا، اور 7 سال تک وہ اناج کو محفوظ رکھ کر جب قحط پڑا ہے اس اناج کو استعمال کیا گیا۔ جو اسٹریٹجی اس وقت اختیار کی گئی تھی ایک مصیبت سے بچنے کے لیے، ایک ایسے اس زمانے کا وہی ڈیساسٹر تھا اس سے بچنے کے لیے، ایک ربانی پیغام کے حامل شخص کے حوالے سے آئی تھی بات۔ کرونا کے پھیلاؤ میں کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے جو ہماری تعلیمات کا ایک حصہ ہے؟ کیا ہم یہ بتا نہیں سکتے تھے ان کو کہ اوان سے کسی کو لایا نہ جائے، جو جائے وہیں ٹھہرا دیا جائے؟ فلائٹ کے فلائٹ اڑا کر دوسرے ملکوں میں لے جانے کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو کر پڑی ہے۔ ہماری تعلیمات کو ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، ایک بڑے اعتماد کے ساتھ اس سلیوشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت ہم میں ہونی چاہیے۔ اور حضرت یوسف کا واقعہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سلوشن اور اس کا حل ان پریشانیوں کا۔ دیکھیے آج بھی کرونا کے بارے میں کوئی علاج نہیں ہے لوگوں کے پاس، علاج کچھ نہیں، احتیاط کے نام پر سب ہو رہا ہے۔ اسلام بھی علاج سے زیادہ احتیاط ہی کی بات کرتا ہے۔ علاج پر اسلام بعد میں جاتا ہے، لیکن اسلام احتیاط ہی کی بات کرتا ہے، اور احتیاط میں یہ بھی ہے کہ جہاں بیماری ہو وہاں نہ جایا جائے، اور جہاں ہم ہیں اور وہاں بیماری ہو جائے وہاں سے نکلا نہ جائے۔ اگر اس اصول کو ووہان پر ہی لاگو کیا جاتا تو شاید وہاں سے اس کے جرثومے ساری دنیا کو پریشان نہیں کرتے۔ تو میں تھوڑا اس انداز میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں دیے ہیں، اور اگر دیے بھی ہوں گے تو اس سے زیادہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں اور ہمارے دماغوں کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں پہ سوچیں ہم کہ ہمارے اطراف پھیلے ہوئے مسائل کا حل ہم ان آیتوں اور بیانات کے ذریعے، یہ ہدی اور فرقان کے ذریعے کیسے دے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا ہے، جس کو مہمان کے طور پہ ہم اب ریسیو کرنے والے ہیں، اس میں
اس قدر و اس سطح پہ جا کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم دنیا کے لیے ایک نئے پیغام کا اور ان کے لیے ایک نئی دنیا کا اور ان کے لیے ایک نئی روشنی کا پیغام لا سکتے ہیں۔ ادروائز جیسے ہم چل رہے ہیں، ہم سے کہا لاک ڈاؤن ہو جاؤ، ہم ہو گئے ہیں، ہم سے کہا مسجدیں بند کر دو، ہم نے کر دی، ہم سے کہا نمازیں سسپینڈ ہو گئی، ہم سے کہا اذانیں مت دو، اذانیں نہیں ہو رہی۔ ہم مقلد ہو گئے ہیں لوگوں کی تقلید کرنے میں، جو کہا جا رہا ہے اسی کو ہم مان رہے ہیں، ہم اپنا کچھ اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اپلیکیشن بہت ضروری ہے، اور یہ اپلیکیشن اسی وقت آئے گی جب قرآن مجید کو ہم اس پس منظر میں پڑھیں گے جو موجودہ حالات کو ایک نئے سلوشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سلوشن قرآن مجید دیتا ہے، بلکہ اس کی کچھ روحانی تعبیریں بھی ہیں۔ یہ صرف ہمارے انٹلیکٹ کو، ہماری عقل و تحقیق کو ہی ایڈریس نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری روح کو بھی ایڈریس کرتا ہے، ہمارے وجدان کو ایڈریس کرتا ہے، ہماری انر جو لیئرس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن میں کرتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَآيَاتُهُ ایمانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے کہا کہ ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے دلوں پر۔ خدا کے کلام کا اثر یہ ہے کہ وہ لرزنا چاہیے۔ دوسری جگہ کہا کہ جب ان پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو اٹھتے ہیں اور وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت قرآن مجید کے الفاظ میں آج بھی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اس کی آیتیں، یعنی اللہ کے کلام کی آیتیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ ایمان میں اضافہ دنیا کی کسی فیکٹری میں آپ نہیں جانتے کہ اضافے کی کوئی اور کئی صنعت ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو سننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ ایمان جو اس وقت حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور آج توکل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو، خدا پہ بھروسے کی۔ آج ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر سارے اعتماد اور بھروسے ان کے اوپر ٹکا رکھے، سب ان پر ٹکا رکھے، لیکن کیا خدا کا کوئی رول بھی ہے اس میں؟ جیسے میں یہی کورونا کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، کانسپریسی تھیریز تو لوگ کہتے ہیں امریکہ اور چائنا کے سپر پاور کی لڑائی میں ایک کورونا کے وائرس کو عام کیے جانے کی باتیں آتی ہیں، لیکن کیا ہم اس کو خدا کا عذاب بھی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ الہی فیصلے کا کوئی حصہ ہے کہ ایک معمولی سے جرثومے نے جو بظاہر مردار نظر آتا ہے لیکن اس نے ساری دنیا کو قید کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا ہم اپنے ذہن کو اس طرف لے جا سکتے ہیں کہ خدا جب شرک، ظلم، ناانصافی اور قتل و غارت گری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرتا ہے اپنے جنود السماوات والارض کے ذریعے سے؟ کہ اللہ کے جنود میں سے ہی جرثومہ نہیں مانا جا سکتا ہے؟ یہ ہوائیں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، یہ بادل جو سیلاب لے آتے ہیں، یہ جنود السماوات والارض ہے۔ اسی طرح یہ کرونا وائرس بھی جنود السماوات والارض ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہے جو انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، انسان جب غرور اور تکبر اور کبریائی کی اس ڈگر اور مچان پہ چڑھ جاتا ہے جہاں سے خدا کی چادر شروع ہوتی ہے، اس وقت وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اپنی فوجوں کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ کورونا وائرس کے جرثومے کو اس پس منظر میں
تو اہل ایمان کا جو وتیرہ ہے اس میں کہ جب یہ لشکر اور ان کی فتوحات کو جب دیکھتا ہے اور جب باطل خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے تو ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ان کے بچنے کی راہ پر وہ خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں اور یہ اس کی لہر اور یہ پینڈیمک اور یہ ایپیڈیمک جو ہے ان کو بچائے گی بھی یا نہیں؟ یا اس سے وہ زندگی کوئی رمق حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ پورے لشکر کا وہ بھی شکار ہو جائیں گے؟ کیا خدا کی ذات پہ انہیں توکل ہے، بھروسہ ہے کہ یہ حال اس سلسلے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ قرآن مجید کو سنیے، پڑھیے بھی اور سنیے بھی، اور نمازوں میں خاص طور سے اب تو وہ مواقع ہمارے علماء اکرام نے اور مفتیان اکرام نے یہ کہہ کر اسپیس اپنے لیے پیدا کر لیا ہے کہ یہ جرثومے سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں تراویح پڑھیں، مسجدوں میں نہ آئیں، مسجدوں میں گنے چنے لوگ دو چار پڑھیں، باقی سب اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اب گھروں میں حافظ ذریعے سے پاسبل نہیں ہے، جہاں ہوگا الا ماشاء اللہ، لیکن نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تراویح تو پڑھنی ہے، اور تراویح کے ساتھ جو ہے اللہ کے کلام کو سننا بھی ہے، تو کیسے سنا جائے گا؟ تو ہم یہ یہاں چاہیں گے کہ لوگ تراویح بھی پڑھیں، تراویح کے بعد کسی اچھے قاری کی قرأت بھی سنیں ایک پارہ، اور اس کے معنی و مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب تراویح 8 رکعت پڑھی جاتی ہے یا 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، قطع نظر اس کے، اس میں اختلاف کیے بغیر جو جس پر اطمینان ہوتا ہے 20 پڑھنا ہے 20 پڑھے، 36 پڑھنا ہے 36، بغیر وہ تراویح پڑھے، اس کے بعد اللہ کے کلام کا میں ایک سپارہ روز پڑھے، تلاوت کرے اچھے قاری کی آواز میں، سنے کے بعد اس کے معنی و مطالب جس پر جس کا اطمینان ہے ایسے مفسر کی تفسیر سے وہ ترجمہ پڑھے، کم سے کم تراویح کے بعد، یہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے وہ قیام اللیل کا مقصد پورا ہو، تراویح کے بعد ہم پھر یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ سحر سے پہلے لوگ اٹھیں اور کم سے کم 2 4 6 8 رکعت پڑھیں۔ اصل قیام اللیل وہی ہے جو سحر سے پہلے اٹھ کر آدمی نیند سے جاگ کر اللہ سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ قم اللیل قلیلا جو سورہ مزمل کے اندر جو قیام اللیل کی تعریف ہے وہ آدھی رات کے بعد ہے، آدھی رات کے بعد۔ تو سحر سے پہلے اٹھ کر جب اللہ کے حضور ہم جھکیں گے، اللہ کے حضور جب قیام اور سجود اور رکوع کریں گے، وہ اصل قیام اللیل ہے۔ اس کے بارے میں احادیث کے اندر خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے۔ کہ لوگ روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ حدیث میں روزے کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ روزے اصل میں رکھے جاتے ہیں پورے مہینے کے لیے، اس میں کچھ گنجائشیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے وہ لازماً روزے رکھیں۔
مسافر کو، بیمار کو کچھ نہ کچھ سہولت دی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم رکھ سکتے ہوں تو ہر حال میں روزے رکھیں، کیونکہ روزے کے بارے میں یہ بات بہت صاف ہے کہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن روزے کے تعلق سے خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ تو اس روزے کے سلسلے میں خاص طور سے احکامات جو دیے گئے ہیں وہ اللہ کا زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ ہے، اور مختلف عبادتوں میں روزے کو زیادہ پسندیدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا لفظ ہے جو عربی نہیں ہے، اس کے مقابل جو عربی لفظ ہے وہ صوم ہے، اور صوم کے معنی جو ہے عربوں کی اگر پوری تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں تو بہت عجیب ہے۔ عرب آپ جانتے ہیں کہ جنگجو قوم تھی، آپس میں لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ جھگڑے برسوں مٹتے نہیں تھے، چلتے رہتے تھے، بدلہ در بدلہ چلتا، جنریشن میں جو جنگیں ٹرانسفر ہوتی تھیں اور وہ برسوں تک لڑتے رہتے تھے۔ تو ان کا بچہ، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے سب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ کل کا سورج جو ہے کس لڑائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا، تو رات میں سونے سے پہلے وہ سب انتظام کر کے سوتے تھے کہ کس طرح اگر کوئی حملہ ہوگا تو کیسے فائٹ کریں گے۔ ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، جوان، عورت، سب یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوتے تھے کہ صبح ضرور کوئی حملہ ہوگا اور اسے ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ تو جس قدر تیاری کے ساتھ وہ سوتے تھے، تیاری کے ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی تیار رکھتے تھے، گھوڑوں کو بالخصوص، گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، کئی دن بھوکا رکھتے تھے، اس لیے کہ زیادہ دن بھوکا رکھ کر وہ کتنے دن دوڑ سکتا ہے، ان کا ساتھ دے سکتا ہے بغیر کھائے پیے ان کے، اس لیے وہ جانوروں کو بھی تیار کرتے تھے۔ اور جانوروں کو بغیر کھائے پیے کئی دن رکھنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ پورے پروسیس کو صوم کہتے ہیں۔ روک دیتے تھے، کھانے پینے سے ان کو روک دیتے تھے، اور صوم کا مطلب بھی ہے روک دینا کسی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے پروسیس کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں جو دنیا میں آج موجود ہے، اس میں مسلمانوں کو اگر حق کی طرفداری کے ساتھ لڑنا ہے تو وہ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں؟ وہ حق کو اپنے سینے سے لگائے کتنی دیر چل سکتے ہیں بغیر کھائے پیے، بغیر جسمانی ضرورتوں کو پورا کیے؟ کیا وہ حق کی اس لڑائی میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پورے پروسیس کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ صوم کا پورا پروسیس مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس قدر تیار کریں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ کمزوری لانے والا مہینہ نہیں ہے، وہ ہماری ہمتوں کو بڑھانے والا، ہماری مدافعت کو جلا بخشنے والا مہینہ ہے۔ اب جس قدر جنگ بدر ہوئی ہے رمضانی کے مہینے میں، اور تاریخ کو اگر کھنگال کر دیکھیں تو کم و بیش 9 ایسی جنگیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کو غزوات نبی سے نکالا جا سکتا ہے، وہ جنگیں سب کی سب رمضان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ کرنا، لڑنا، اس میں سے بعض لوگ روزے بھی رکھتے تھے، بعض نہیں رکھتے تھے، بعض کو منع کیا گیا تھا، بعض لوگ رکھتے تھے۔ تو روزہ رکھنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ ایک بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ روزہ رکھنا خدا کا حکم ہے اور میں خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور خدا کے حکم کی تعمیل جب میں کر رہا ہوں تو خدا میری پشت کے اوپر قوت بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ توکل کا ایک اسٹیج وہ پار کرتا ہے، خدا پہ بھروسے کا، اور خدا کی وہ بناتا ہے، اور خدا کی ذات پہ بھروسہ، خدا کی ذات پر توکل آدمی کے اندر مدافعت کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ توکل قوت ارادی کو بڑھا دیتا ہے، اور قوت جو ارادی ہے
وہ آدمی کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس رمضان میں روز بڑی بڑی جنگوں کے اندر شریک ہوتے رہے۔ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول نے منع بھی، انہوں نے جو ہے بعض لوگوں نے روزے توڑ کر لڑائی لڑی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جنگیں بھی رمضان میں ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو مزاحمت اور مدافعت کا جو کمبینیشن ہے وہ رمضان کے دنوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اس عنصر کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان کمزوروں کا مہینہ نظر نہ آئے، بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت کا مہینہ نظر آئے جو ہر چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں۔ زمانے میں جو چیلنجز ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے نظر آزما ہو سکتے ہیں۔ یہ چیلنجز ہیں، انہیں ہمیں جو ہے کرنا ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے جو کمزوری دکھائی جاتی ہے، اس کمزوری کا بھی سب سے مضمر ہے کہ آدمی اپنی قوت مزاحمت اور قوت مدافعت کو رمضان کی اس حوصلے والے پیغام سے خود بڑھائے اور اس کا مقابلہ کرے۔ آپ جیسے جانتے ہیں میں سحر و افطار ہوتی ہیں کہ وہ سحر میں ڈیلے کریں، زیادہ ڈیلے کریں، افطار میں جلدی کرنے کے احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری قوم خیر پہ باقی رہے گی جب تک وہ سحر کی دیری اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک کھانا کھانا ہے، اور افطار میں اگر وقت ہو جائے تو فوری افطار کرنا ہے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم ہے، جتنا حکم سے نیکی کہلائے تھی۔ لیکن احتیاط کے نام پر لوگ جو 15 منٹ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جسے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مہینے کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ دار کو ایک کھجور کھلائے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ایک کھجور جس کے کہا کہ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ میں نے کہا کم سے کم حیثیت والا آدمی بھی اپنے روزہ دار بھائی کے لیے اگر یہ چیز اہتماماً کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچانے اور اسے نجات کا جو ہے خاص طور سے اہتمام فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہی افطار نہیں کروا سکتے، غریب سے غریب آدمی بھی ایک دوسرے کو افطار کروا سکتا ہے۔ تو اس موقع پر اپنے اطراف میں جو روزدار ہیں اس سلسلوں کا خیال رکھیے۔ سیاسی جو افطار ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیجیے، کیونکہ سیاسی افطار میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی حق افطار نہیں ہوتا، حق افطار نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو روزہ افطار کرانے کا کوئی حق ہم نہیں دے سکتے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح رکھیے۔ اس لیے یہ حق غیر مسلموں کو بھی نہیں مل سکتا ہے، اور یہ حق ان مسلمانوں کو بھی نہیں مل سکتا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود روزہ، یہ حق صرف اور صرف ان کا ہے جو مسلمان ہیں اور روزہ دار ہیں۔ یہ حق ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی وہ جو خوشخبری ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ سیاسی افطار جو ہوتے ہیں یہ مذاق ہے، یہ ہماری شرعی تہذیب کا مذاق ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں کو بلانا چاہتے ہیں خوشی سے بلائیے، ان کو بہتر کھانا کھلائیے، ان کے اعزاز میں بہتر ڈنر ان کو کھلائیے۔ کھانا تو آپ کھلا سکتے ہیں ان کو، لیکن افطار جو ہے پلیز، افطار جو ہماری شرعی تہذیب ہے اس کا کھلے عام جو ہے مذاق مت اڑائیے۔ اس کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمارے پڑوسی، ہمارے اطراف میں لوگ ہے، لیبرز ہے،
جو اطراف ہے، اگر ہم خود کر سکتے ہوں تو خود کریں، نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں سے کروائیں. اس اگر ہم خود نہیں کر سکتے دوسروں سے کروائیں، لیکن ان کے کھانے پینے کا اہتمام. یہاں صرف اب رمضان شروع ہوں گے تو صرف روزے دار نہیں، بلکہ ایسے غیر مسلم بھی جو کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کریں. اگر اسے پتہ چلا کہ غیر مسلم بھی بھوکے ہیں تو ان کو اس مہینے میں یا عام دنوں میں پہنچانے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہیومیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر انسانوں کی خیر خواہی، یہ مسلمانوں کا جو ہے فرض ہے کہ ان کا خاص خیال رکھیں. ہمارے پاس اگر آدھی روٹی ہے تو ہم پاؤ روٹی ان کے لیے اہتمام کے ساتھ پہنچائیں جن کو ہم پہنچا سکتے ہیں. اس میں کوئی مذہب، کوئی کاسٹ، کوئی ریلیجن کی کوئی حد نہیں ہے. جو بھی مذہب کا، جو بھی جو کاسٹ کا آدمی ہوگا اس تک ہماری یہ کوشش پہنچنی چاہیے. اور یہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اچھے رکشہ ڈرائیورز، ڈیلی ویجرز، اس میں وہ لوگ جو ان ایڈیڈ اسکول کے ٹیچرز ہیں، وہ لوگ جو آپ کے سامنے مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، جو آپ سے جو کھلے عام چمٹ کر بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن ان کو تلاش کر کے دینا. ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں لیکن وہ ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں پتہ نہیں. لاک ڈاؤن میں ڈیلی ویجرز کی جو ڈیلی کمانا جو چھوٹ گیا ہے ان کا، اس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کا کیا اہتمام ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن وہ آپ سے منگ کر چمٹ کر منگتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ پر بالکل ایسا دامن پکڑ کے لٹک نہیں جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کا حق ادا کرنا، یہ لاک ڈاؤن کے اندر اور رمضان کے اندر اولین ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہمیں جو ہے تلاش کر ایسے لوگوں کو پن پوائنٹلی ڈھونڈ کر ان تک کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر دو واقعات بہت اہم ہیں. ایک یوم الفرقان ہے اور دوسرے فتح مکہ ہے. یہ تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کے دو ایسے واقعات ہیں جس نے پوری دنیا کی جغرافی کو بدل دیا تھا. پوری جغرافی کو بدل دیا اس نے. یوم الفرقان یوم البدر کے حوالے سے 17 رمضان کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک موقع دیا ہے مسلمانوں کو کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی. یہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی. میں اس کے پورے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن 2-3 چیزیں جو اس سے نکل کے آتی ہیں اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یوم الفرقان، یوم بدر جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید نے اپنی صفت خود فرقان کہی ہے. اسی فرقان کا اطلاق جو ہے اس یوم پر، اس دن پر ہو رہا ہے جس وہ بدر کا دن ہے. یعنی اس دن بھی حق و باطل کو فرق صاف طور سے نظر آیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. دنیا کو دو حصوں میں خاص طور سے اس دن نے بانٹ دیا کہ اسلام یہ ہے اور کفر یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے. تو وہ یوم الفرقان جس کو یوم البدر کہا جاتا ہے، اس میں کہ اگر تھوڑے 2-3 چیزوں پر غور کریں، مثلا 313 نے 1000 کو شکست دے دی. 313 تو 1/3 ہو گئے. گویا قلت اور کثرت کی جو بیسک فلسفی ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قلت کو کامیابی عطا کی اور کثرت کو ناکام کر دیا. تو قلت اور کثرت بے معنی ہو گیا. اصل کیفیت کی کیفیت کیا ہے، آپ کی جو ہے کوالٹی کیا ہے، اس کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوالٹی کے ساتھ کون سا معرکہ جیت سکتے ہیں. ورنہ 313 تو 1/3 ہو گئے 1000 کے مقابلے میں. ہار جانا تو ان کو چاہیے تھا. اگر ہے اس مائنورٹیزم کی اور میجورٹیزم کی، اس کے حساب سے تو ہمیں ہارنا چاہیے تھا اور 1000 لشکر کو جیتنا چاہیے تھا، 1000 کے لشکر کو. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ نے کامیابی ان کو دی جو 313 تھے 1000 کے خلاف میں. تو بیسک فنڈا جو کثرت اور قلت کا ہے، اللہ کی اس فیصلے نے اور یوم البدر کے اس دن نے اور یوم الفرقان کے دن نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا کہ کوئی قلت اور کوئی کثرت اہم نہیں ہوتی، اصل کیفیت اہم ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب ہو گئے اللہ کے اذن سے. اللہ کا اذن بہت اہم ہے. اگر تھوڑے لوگ بھی ہوں گے لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو اللہ ان کو کامیابی عطا کرے گا. دوسری چیز میں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہے خونی رشتوں کی درمیان لڑائی ہے. مشرکین مکہ آپس میں بھائی تھے، ان کے بیچ میں لڑائی ہے. کسی کا باپ ایک طرف ہے، کسی کا بیٹا ایک طرف ہے، کسی کا ماموں ہے، بھانجا ہے. یہ سب تقسیم ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. خون کے رشتے
بازو رکھ دیے گئے، عقیدے کے رشتے کو بڑھاوا دیا گیا۔ جنگ بدر نے تاریخ انسانی کے اندر سب سے پہلے یہ بات لائی ہے کہ خونی رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، عقیدے، نظریے اور جو 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 آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر کے خلاف میں ان کے ماموں کھڑے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ وہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، ان کے والد غیر مسلموں کی طرف سے تھے، لیکن تلوار انہوں نے اپنے باپ کے خلاف اٹھائی، خونی رشتے کاٹے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن جو بعد میں وہ دوسری طرف ہے، کہنے لگے کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت آڑے آ گئی تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ خون کے رشتوں کو کاٹ دیا گیا، عقیدے کے رشتے کو، ایمان کے رشتے کو، نظریے کے رشتے کو جو ہے فوقیت دی گئی، اور آج بھی رہتی دنیا تک یہ جو قانونی اعتبار سے جو صحیح، لیکن اسلام نے جو ریسپیکٹ کیا ہے ان رشتوں کا جو عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ طرح آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو مواقعات ہوئی ہے، جو بھائیوں کو ملایا گیا مہاجرین اور انصار کو، وہ کون سے رشتہ داریاں تھیں ان میں؟ کون سے خونی رشتے تھے؟ وہ تو مکہ تھے اور مدینہ والے تھے، صاف طور سے الگ الگ مانے جاتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ تم آج ایک بھائی بھائی ہو، اور وہ بھائی بھائی آخر تک رہے، کیونکہ وہ ایمان، عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر رشتے بنے تھے، جو مضبوطی سے ٹھہرے رہے، اور خون کے رشتے کٹ کر بکھر گئے۔ تو جنگ بدر نے بہت صاف طور سے کر دیا کہ خون کے رشتے اب نہیں چلیں گے، اب رشتے تو ایمان اور عقیدے کے مانے جائیں گے۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وسائل تھے سب اکٹھے کیے، ان وسائل کو جمع کر کے دو گھوڑے تھے، دو گھوڑے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں وہ جو ہے کھجور کی ٹہنیاں لے آئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو جو ہے کھجور کی گٹلیاں چوستے ہوئے آئے تھے۔ وسائل نہیں ہے، لیکن اس کی تنظیم کی، 313 کو لائن میں کھڑا کیا، اور پھر عریش کے میدان پر جا کر، جو جنگ بدر میں ایک اونچائی کی طرف حصہ ہے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی، پروردگار، پہلی دفعہ پوری سیرت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت چیلنجنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو آج ان کو کامیاب کر دے، اگر یہ آج ہار جائیں گے، اگر ان کی شکست ہو جائے گی تو قیامت تک کے لیے تیرے نام کو لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ رسول تھے، خدا کی طاقت کا اندازہ انہیں تھا، قیامت تک کتنے لوگوں کو اللہ کھڑا کر سکتا تھا، لیکن رسول اپنی صوابدید اور اپنے نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ آج ناکام ہو گئے تو قیامت تک اس کے نام، اللہ کے نام کو لینے والا کوئی نہیں رہے۔ اور وہ بے قراری میں جو آپ دیکھیں، بڑی عجیب کیفیت ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں آپ تو، کہ بہت عجیب کیفیت میں وہ، کبھی آپ سجدہ کرتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی چادر ڈھڑک جاتی ہے، حضرت ابوبکر چادر پھر سے ڈالتے ہیں، کبھی معلوم ہوتا ہے سجدے میں آپ رہ گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہیں روح تو نہیں نکل گئی، آپ کو بیدار کرتے ہیں، پھر آپ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک بے چین کیفیت ہے، لیکن وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ دعا یہ ہوتی ہے اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وسائل کی تنظیم کے بعد جو ہے مقام دعا ہے، اور پھر اللہ جب دعا کے ساتھ جب سرگرمی جڑتی ہے، دعاؤں کے ساتھ جب سرگرمیاں جڑتی ہے تو اللہ پر اس دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے اچھا نتائج بھی نکالتا ہے۔ جنگ بدر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقام دعا کیا ہے۔ جو وسائل ہیں ان کو جمع کیجئے، ان کی تنظیم کیجئے، اور نتیجے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ یہ جنگ بدر کا پیغام ہے جو ہمیں اس رمضان کے اندر ملتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے کہ آج ہر طرف جو ہے، ہر طرف مسلمان جو ہے بے یار و مددگار، بے بس و بے کس نظر آتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے وسائل کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں؟ جیسے بھی وسائل ان کے ہوں، جس قدر بھی اور جس حیثیت کے بھی ہوں، کیا وہ اپنے وسائل کو ایک نیا، ان کی صلاحیتوں کی کوئی جو تنظیمیت ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے وسائل کی کوئی تنظیمیت ہو سکتی ہے؟ ان کے اوقات کی، ان کے جذبات کی، ان کے خیالات کی، ان کے جو ہے صلاحیتوں کی اگر کوئی تنظیم ہو سکتی ہے تو آج بھی
ایمان والوں کو فوقیت مل سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے نہیں. اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ فتح مکہ کا ہے. فتح مکہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ نے ساری دنیا کو ایک نئے نظام سے روشناس کروایا تھا. اور فتح مکہ کے بعد جو در جو لوگ مسلمان ہوئے اس لیے ہوئے کہ لوگ جانتے تھے کہ مکہ پر ہی رہ سکتے ہیں. کامن جو لوگوں کا خیال تھا کہ مکہ کی متولی انہی کے پاس رہ سکتی ہے جو حق پر. انہیں لگتا تھا کہ ابو طالب، ابو المطلب، ابو طالب یا ابو لہب یہ متولی جب تک تھے انہی کو حق سمجھتے تھے، یہی صحیح لوگ تھے. مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جب مکہ کے معاملات آ گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب حق ان کے ساتھ ہے. اس لیے جو در جو ہے مسلمان ہونے لگے اور بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. اس لیے کہ اب ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، ان کو یہ سوچ نہیں تھی کہ اب حق کس کے ساتھ ہے. انہیں نظر آ رہا تھا کہ مکہ کی تولیت جس کے پاس ہوگی حق اس کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معاملات آتے ہی لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے. یہ 20 رمضان المبارک کو یہ واقعہ ہوا. یہ صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے بعد کا واقعہ ہے، ایک فتح مبین میں تبدیل ہوا. اس کی پیشن گوئی پہلے سے کی گئی تھی. وہ بشر المومنین بہت ساری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اندر جس طرح انٹر ہوئے، ہم نے بہت ساری تاریخ پڑھی ہے جس میں کامیاب اور فاتح لوگ کس سے کر و فر کے ساتھ، کیسے غرور و اکڑ کے ساتھ ملکوں میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا رسول جس طرح داخل ہوتا ہے مکہ کے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا سر کھچاوے سے لگ رہا ہے، جو اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو بدلے کا دن ہے، انہیں روک رہا ہے کہ نہیں آج بدلے کا دن نہیں. لوگ ڈر رہے ہیں کہ آج ان سے سب سے بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے گستاخیاں کی تھی، جنہوں نے آپ کے راستے میں کچرا ڈالا تھا، جنہوں نے بدتمیزیاں کی تھیں، گستاخیاں کی تھیں. وہ سب یاد آ رہی تھی انہیں کہ وہ آج یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی گردن تو کٹنے والی ہے. لیکن جب اعلان ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو فلاں فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ملے گی، جو حرم میں آ جائے اس کو امن ملے. لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آج تو گردن کاٹی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو امن و امان کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ آج کوئی ذاتی نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو، سب کو ہم نے معاف کر دیا. ایک عام معافی کا اعلان کیا، لیکن عام معافی کا اعلان تو ہے، اس کے ساتھ ایک بلیک لسٹ بھی ہے. 17-18 لوگ نے کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے تو ان کی گردن مار دینے کا حکم تھا. وہ لسٹ کو فالو کیا گیا اس وقت. خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ جانے والوں کو نکال کر قتل کیا گیا اس وقت بھی، کہ وہ ایسے ذلیل لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی. انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا. اس لیے جب عام معافی کا اعلان بھی ہوا تب بھی ان کو غلاف کعبہ سے کھینچ کر ان کا قتل کیا گیا. تاریخ کو پڑھیے تو یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ معافی کا اعلان بھی ہوا ہے، جو ڈکلیئرڈ لوگ تھے ان کو قتل بھی کیا گیا. اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات جو اس سلسلے کی ہے، جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے رسول جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک وادی میں کارواں کو پھیلا دیا تھا اور الگ الگ چولہے جلوائے. حضرت عباس بن ابو سفیان کو لائے اور یہ منظر دکھایا کہ دور تک ایک پوری فوج پھیلی ہوئی ہے. ابو سفیان تو خوف کے مارے پریشان ہو گیا کہ یہ مکہ سے اس قدر قریب اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے. تو ابو بکر جو ہے حضرت عباس بن ابو المطلب سے کہنے لگے کہ عباس، آج تو تیرے بھتیجے کی عجیب شان ہے، آج تیرا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے. میں صرف یہاں پر اللہ کے رسول کو جب یہ لشکر دیکھ کر ابو سفیان نے کہی کہ عباس تیرا بھتیجا تو بہت شان و شوکت والا ہو گیا ہے اور یہ تو بادشاہت کی شان ہے، اس موقع پر جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی وہ بہت اہم ہے. آپ نے نہیں، یہ رسالت اور نبوت کی شان ہے. ہمیں یہاں پہ ٹھہر کر تمیز کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا رتبہ اور قدر کیا ہے. ایک حاکم سے زیادہ آپ ایک رسول ہیں.
ایک حکمراں سے زیادہ آپ ایک نبی ہیں، آپ کا یہ مقام ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری دوسری ساری حیثیتیں بات کی ہیں، یہ حیثیت آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اس حیثیت سے آپ پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی دوسری چیز میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو انتظامی امور کے معاملات دیکھے تو بہت سارے لوگوں کو پرانی حیثیتوں میں باقی رکھا تاکہ انہیں احساس نہ ہو کم حیثیتی، اس میں سے کلید بردار کو بھی باقی رکھا۔ تو یہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو لائن میں بہت ساری چیزیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں بھی کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول نے کس طرح سے یہ کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس موقع سے رمضان میں دو اہم چیزوں کی طرف، جیسے نزول قرآن کا واقعہ اور روزوں کی فرضیت کا، دو چیزیں رکھی، اور انر تعلیمات میں دو چیزیں رکھی، جس میں خاص طور سے ایک تراویح اور قیام اللیل کا معاملہ ہے، اور دوسرے مواسات کا معاملہ ہے کہ لوگوں کی غمخواری کرنا، لوگوں سے ہمدردی کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا، اور دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو یوم الفرقان ہے، اور یہ 6 چیزوں کی طرف میں نے استقبال رمضان سے پہلے غور و فکر کرنے کی آپ کو دعوت دی ہے۔ اس موقع پہ جب کہ ہم لاک ڈاؤن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے شیڈول کو بنانا چاہیے۔ مرکز کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ہیں، خاص طور سے رمضان میں جن آیتوں کی طرف بتایا گیا ان آیتوں کا خاص طور سے خیال رکھیے۔ جو پڑھنے کے لیے سلیبس دیا گیا ہے وہ سلیبس کو بھی، اور جو آیتوں کا مطالعے کے لیے دی گئی ہیں اس کا بھی خاص دھیان رکھیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف موضوعات پر آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں، اور ہمارے معاملات کا اور ہمارے معمولات کا بھی تزکیہ ہوتا رہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں اناؤنس کریں گے۔ یہ رمضان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن، سیرت اور ہماری اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے چیزیں جو ہے ملتی رہیں۔ تو یہ خاص طور سے ہم نے رمضان کے لیے بنائی ہیں، اس کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک پہلے کڑی کے طور پر آج کا یہ خطاب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار نے جو موقع ہمیں دیا ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر، اس پریشانی کے اندر جو موقع ہے اس کا ہم زیادہ سے زیادہ جو احساس کریں، اور اپنے اوقات کو ایسی مصروفیتوں میں استعمال کریں جس سے ہماری روحانی اور ہماری نظریاتی بنیادیں مضبوط ہوں۔ روحانی معاملات سے وہ تعبدی پہلو ہے، اللہ سے قربت ہے، رجوع ہے، تلاوت ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہے، اس کا ہمیں اہتمام کریں، اور نظریاتی بنیادوں کے لیے ہمیں قرآن، حدیث، لٹریچر اور کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہمیں گوگل میں جا کر کوئی تلاش کرنے یا یہ کہ ویڈیو تلاش کرنے سے زیادہ کوئی ایک چھوٹی کتاب پڑھنے میں انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اس پر ہم اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیں، اپنے گھر والوں کو بھی توجہ دلائیں، اور خود بھی نمازوں کے ساتھ اجتماعات کا اور اپنی سوچ و فکر کو عام کرنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔